اللہ کی نصیحت سناؤ بھائی ہے زین صدیق صاحب، اللہ کی نصیحت نبی کو کہہ رہا ہے. یہ میرے ہاتھ میں قرآن بھی تھا، حدیث بھی تھی. میں وہ ملا نہیں ہوں جو تھوک پھینکنے کے بعد چاٹوں گا. میں نے ہاتھوں میں قرآن بھی لے کر کہا ہے. اس پورے قرآن میں، لو ہاتھ سن لو، اس پورے قرآن میں اس امت کے متعلق جو میں نے جو نصیحت اللہ کی پڑھی ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں کوئی اللہ کی اس امت کے لیے نصیحت دکھا دے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اس کا دین قبول کر لوں گا. اب وہ نصیحت سناؤں، بولو. آئے جو ہیں تو کچھ لے کر جائیں، پیغام آل محمد کا لے کر جائیں. اب نصیحتیں میں بس صرف آپ کو، اللہ نے نصیحت کیا نبی کے ہاتھ توسل سے آپ تک پہنچائی ہے. بصائر و درجات، ہاں قرآن مجید کیا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 59 اور 74، دو آیتیں 69 74. ارشاد اور فض کرو آلہ اللہ لعلکم تفلحون. فض کرو، قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے، امر کا صیغہ ہے، تم اللہ کی آلہ کا ذکر کرو. کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی آلہ کا فض کرو، قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ کی آلہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، اگر فلاح چاہتے ہو. بچاتے ہیں نا فلاح ہیں اللہ کی آلہ کا. تو اس کی تفسیر کے لیے بصائر و درجات حدیث 332، اصول الکافی کتاب الحجہ باب 84 حدیث 4. امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے نا، وہ ابو یوسف سے پوچھے ایک صحابی سے، قال صادق علیہ السلام یا ابا یوسف اتدری ما اعلی اللہ ہے. کہ ابو یوسف کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کی اعلیٰ کیا ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے فَاذْكُرُوا اعلیٰ اللہ ہے، اللہ کی اعلیٰ کا ذکر کرو. تم جانتے ہو؟ وہ کہتا لا واللہ یا ابن رسول اللہ. کہنا مولا مجھے تو نہیں پتا. مولا کہتے ہیں اعظم و نعم اللہ علی خلقہ، یہ جو اللہ کی اعلیٰ ہے نا، یہ پوری اللہ نے آپ جتنی بھی نعمتیں دنیا میں دی ہیں، سب سے اعظم نعمت جو ہے وہ اللہ کی اعلیٰ ہے. توجہ فرمانا، کتابوں کا حوالہ میں نے دے دیا کہ سب سے بڑی نعمت، یہ نعمتیں تو ایسے عارضی نعمتیں ہیں. توجہ ہے نا، اللہ کی جو کالا ہے اعظم نعم اللہ فی خلقہ، اس خلق میں سب سے جو عظیم نعمت ہے نا وہ اعلیٰ ہے. وہ کہتا ہے وما اعلیٰ اللہ وہ ابن رسول اللہ. پھر وہ مولا وہ اعلیٰ کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں ہے ولایت علی ابن ابی طالب، یہ علی کی ولایت ہے جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. توجہ ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اللہ کی اعلیٰ سب سے بڑی نعمت. آنکھیں نعمت ہے نا، زبان نعمت، بولو سماعت نعمت، یہ پانی نعمت، یہ کتنی نعمتیں ہیں. سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ علی کی ولایت ہے. پیغام پہنچ رہا پیغام. اب وہ نصیحتیں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے نصیحت کیا کی ہے. ایک تو یہ نصیحت کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی علی ہے. بچائیے نعمت کہ نہیں چاہیے؟ بولو سب سے بڑی نعمت. اب تیسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 208. ارشاد رہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، ادخلوا امر کا صیغہ، سب داخل ہو جاؤ، فی السلم، سلم میں.
سلم کے معنی ڈھونڈنا، سلم کے معنی بادشاہی، سلم کے معنی حکومت۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ کہہ رہا ہے او ایمان والو، اللہ کی سلم میں داخل ہونا، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ اب جو اللہ کی سلم میں داخل نہیں ہوگا وہ شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا۔ توجہ ہے؟ یہ میں قرآن مجید کیا ہے، اب اس کی شرح جو ہے وہ تفسیر برہان جلد 1 صفحہ 455، تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ 249، تفسیر العیاشی جلد 1 صفحہ 121، تفسیر الصافی جلد 1 صفحہ 292، تفسیر فرات کوفی یہ میرے پاس ایک موجود ہے جلد 1 صفحہ 66، اور امالی للتوسی مجلس 11، غایت المرام جلد 4 صفحہ 341، بصائر الدرجات حدیث 1842۔ تو یہ اتنی کتابوں کا حوالہ، وہ اللہ کی سلم کیا ہے؟ سلم کے معنی ہے بادشاہی، سلم کے معنی ہے حکومت۔ یعنی کیا معنی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو کافتن تم سب کے سب اللہ کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی حکومت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ابھی جو ہے 8 کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ اللہ کی سلم کیا ہے، اس میں داخل ہوں گے تو شیطان کے نقش قدم سے بچ جائیں گے، اگر نہیں داخل ہوں گے اس سلم میں تو شیطان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ تو امام صادق فرماتے ہیں قال ادخلوا فی ولایت علی ابن ابی طالب، آج سلم سے مراد ہے علی کی ولایت، علی کی ولایت میں داخل ہو جاؤ، علی کی حکومت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر علی کی حکومت میں داخل ہو گے تو شیطان سے بچ جاؤ گے۔ بھائی وہ گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ میں کوئی افسانہ پڑھ رہا ہوں، میں کوئی الفاظی ذاکری پڑھ رہا ہوں، داد لے رہا ہوں؟ نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو چاہیے مجھے میرا واٹس ایپ نمبر ہے 03060306، جہاں تک میری آواز جاری ہے میں تک کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں۔ 0306830172 مجھے ٹیلی فون جو ہے واٹس ایپ پہ میں رابطہ کرنا۔ یہ کتاب کا ٹائٹل بھی ان کتابوں کا بھیج دوں گا اور اس کا متن بھی بھیج دوں گا، میری ذمہ صرف ترجمہ ہے۔ آپ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے توجہ فرمائیں۔ نصیحت پڑھوں؟ کچھ لوگ ہیں پریشان بیٹھے ہیں، وہ اللہ کی نصیحت نہیں سنتے، پھر کس کی سنو گے؟ اب کتاب کا نام ہے اقبال الاعمال، صفحہ 779 797۔ توجہ ہے؟ اس سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں مثل المومنین فی ولائے امیر المومنین فی قبول ولائے امیر المومنین کمثل الملائکۃ بالسجود لآدم۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو علی کی ولایت کو جو مومن قبول کرتا ہے اس کی مثال ان فرشتوں جیسی ہے جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا تھا۔ حدیث پڑھی ہے میں نے، مثل المومنین فی قبول ولایت امیر المومنین، جو علی کی ولایت کو مومن قبول کرتا ہے اس مومن کی مثال ہے کیسی؟ جن فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، تم تو ان فرشتوں کی مانند ہو۔ نبی فرما رہے ہیں، میں کوئی شعر نہیں پڑھ رہا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ وَمَثَلُ مَنْ أَبَى ولایت امیر المومنین، کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے اس کی مثال، جو علی کی ولایت کا وہ قبول کرتا ہے وہ تو فرشتوں جیسا، جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے اس کی مثال دے رہے ہیں۔ وَمَثَلُ مَنْ أَبَى وِلَایَتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ
کماثل ابلیسا فی انکار ہے بالسجود لآدم، جس طرح ابلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تو شیطان بن گیا تھا۔ جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ شیطان کی مانند ہے۔ صحیح قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، اب علی سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، اور خدا کو حشر میں تم کا دوست میں بھیجے گا، میں یہی پہ نام لے کے تمہیں جلاؤں گا، علی حق کے نعرے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اگر اس میں نصیحتیں پڑھنی شروع کروں کم از کم، میں نے 3 اشرے تو ٹھٹیال میں پڑھے ہیں صرف اس نصیحت پہ کہ اللہ کی نصیحت کیا تھی۔ ایک اور نصیحت سنا دوں، یہ امالی شیخ صدوق میں موجود ہے۔ نبی فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی ابن ابی طالب، کہ اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی، نہیں سمجھ نہیں آ رہی یار، کیا سن رہے تم؟ لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی ابن ابی طالب، اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی، توحید پہ نہیں، توحید پہ تو جو ہے نا وہ ابلیس بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ وہ آپ بھی کہتا ہے کہ میرے اللہ وہ میرا جو میں نے سجدہ نہیں کیا تھا حجت خدا کا، میرا معاف کر دے، میں تیری اتنی عبادت کروں، اتنا کوئی ملک مقرب کرے نہ کوئی نبی مرسل کرے۔ تو آواز خالق فرماتا ہے مجھے وہ عبادت نہیں چاہیے جو تو چاہتا ہے، مجھے وہ عبادت چاہیے جو میں چاہتا ہوں۔ تو چاہتا ہے میرا سجدہ، میں چاہتا ہوں حجت کا سجدہ۔ کہ اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی تو اللہ کہتا ہے کیا ہے؟ لماؤ، نبی کہتے ہیں لماؤ خلق اللہ النار، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ جہنم کی غرض خلقت منکر توحید نہیں ہے، جہنم کی غرض خلقت منکر رسالت نہیں ہے، جہنم کی غرض خلقت منکر ولایت علی ہے۔ حیدری تیری سمجھ میں سمائے بلا یہ راج کہاں، تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے، تیرا روحی نجف ہے تیری نماز کہاں، علی حق الایمان نعرہ۔ توجہ فرمائیں، سورہ فاطر آیت نمبر 10، ادھر قرآن اور ادھر حدیث، میری طرف سے کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے تو نے خود اپنے سینے کو کھولنا ہے، میں نے تجھے ہدایت نہیں دینی ہے، میں نے خود ان سے مانگنی ہے۔ توجہ ہے، ارشاد اور الہ یسعد الکلم الطیب، یہ لفٹ دیکھی ہے، لفٹ جو ہوتی جدیدہ عمارتوں میں، عربی میں سے مسد کہتے ہیں، یہاں بھی یسعد ہے لفظ استعمال ہے۔ الکلم الطیب، الکلم جمع ہے، کلمۃ واحد، کلمتان دو، الکلم جمع ہے۔ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ 3 کلمے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، 2 نہیں چڑھتے، 1 نہیں چڑھتا ہے۔ یہ میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے، الہ یسعد الکلم الطیب، اس کی طرف 3 کم از کم جو کلمے چڑھتے ہیں۔ تو اس کی جو تفسیر ہے، تفسیر نور الثقلین جلد 6 صفحہ 136، تفسیر البرہان جلد 6 صفحہ 358، تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 183، تفسیر صافی جلد 1 صفحہ 233، اصول الکافی کتاب الحجہ باب 165 جلد 1 صفحہ 271، ان ابی عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ الہ یسعد الکلم الطیب۔ تو امام صادق علیہ السلام اس کلمہ طیب کی شرح فرمائے، کالا امام سے جو ہے نا پوچھا گیا کہ الکلم الطیب کہتے ہیں قول مومن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ 3 کلمے اللہ کی طرف چڑھیں گے، 2 نہیں چڑھیں گے۔ توجہ ہے، تھوڑا توجہ فرمائیں۔ آج آپ کے آخر میں ایک چھوٹا سا انشاءاللہ میں ایک اعلان بھی کر رہا ہوں۔
توجہ میرے ساتھ، صرف نصیحت سنا رہا ہوں کہ اللہ کی نصیحت کیا ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ فتح آیت نمبر 26، وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اس نے امت پہ کلمہ تقوی کو لازم قرار دیا ہے۔ لازم سمجھتے ہیں نا، کہ یہ بچے جو پڑھتے ہیں مدرسوں میں، اس کالجوں میں، کچھ پیپر لازم ہوتے ہیں، کچھ اختیاری ہوتے ہیں۔ اختیاری میں فیل ہو جائیں تو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، لیکن لازم میں فیل ہو جائیں بھائی بولو مل جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو ہے نا کہتا ہے کہ اللہ نے الکلمہ تقوی کو لازم قرار دیا ہے۔ مقدمہ تفسیر البرہان صفحہ 466، ان علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ان قول اللہ وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ تقوی، انہوں نے پوچھا گیا یہ کلمہ تقوی کیا ہے، لازم کون سا یہ کلمہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں الکلمۃ تقوی ہے ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت لازم ہے، لازم۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی زمانے میں یہ کورونا کی جراثیم نکلی ہوئے ہیں، آپ کے سامنے یہ کورونا کے جراثیم ہیں، ان کا علاج بتا رہا ہوں۔ ہے آج جس کو یہ جو ہے نا یہ ولایت کی ویکسین لگی اسے کورونا نہیں ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا کس کس نے لگوانی ہے، ویکسین میں لے آیا ہوں آپ کو۔ عجیب سورہ توجہ فرمائیں، توجہ ہے بھائی، گھبراہٹ تو نہیں؟ کچھ آدمی ویسے بڑے ہیں، میں حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے بندے، آپ کو نبی علی کا فرمان ہے کہ معاشر میں 73 فرقے جو ہوں گے، 73 فرقے امت مسلمہ کے، 13 میرے شیعوں کے ہوں گے، ایک میں فرقے کو قبول کروں گا، 12 کو رد کر دوں گا۔ وہ علی والا فرقہ کنار اور حدیث سے بتا رہا ہوں۔ یا علی حیدری، مولا سے زبان دے، اس کے لیے کون سی مشکل ہے مشکل ہے؟ اس کے لیے تو کوئی چیز، وہ تو چاہیں تو آ کے جھپکنے سے پاسی یہ پوری کائنات کو شے سے لا کر دیں، لا سے شے کر دیں، تو اگر اس کو زبان دے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ توجہ ہے؟ توجہ فرمائیں۔ العمالی للمفید مجلس تہرا، العمالی للتوسی مجلس 5، شیخ توسی علیہ رحمہ، شیخ مفید علیہ رحمہ، ان کی عمالی سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں لو ان رجلا جاء یوم القیامہ بعمل 70 نبیا، نبی فرماتے ہیں کہ معاشر میں کوئی شخص 70 نبیوں کا عمل لے کر آ گیا، تیرا میرا عمل تو وشواسی عمل ہے نا، نبیوں کے وشواسی عمل نہیں ہوتے۔ لو ان رجلا جاء یوم القیامہ بعمل 70 نبیا، اگر معاشر میں کوئی 70 نبیوں کا عمل لے کر آ گیا، لم یقبل اللہ منہ، اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، 70 نبیوں کے برابر کیوں؟ الا بے ولایتی و ولایت علی ابن ابی طالب،